أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वल्लाहु फद्दल बअज़कुम अला बअज़िन फिर रिज़्क़, और अल्लाह ने बड़ाई दी है
تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں، سو جن کو بڑائی دی گئی ہے وہ نہیں پہنچاتے اپنی روزی ان کو جن کے مالک ہیں ان کے ہاتھ، یعنی اپنے غلاموں کو، کہ پھر وہ سارے اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ؟ اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے، تمہارے نفسوں میں سے بیویاں اور بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے، اور رزق دیا اس نے تم کو پاکیزہ چیزوں کا۔ کیا پھر یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسوں کی جو مالک نہیں ہیں ان کے لیے رزق کے، آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی، اور نہ وہ کوئی قدرت رکھتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ غلام ہے مملوک جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا اپنی جانب سے بہترین رزق، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے یعنی مکا ہے، جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر، جہاں بھی اس کو بھیجے تو وہ کوئی بھلائی نہ لے آئے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ اس شخص کے جو حکم دیتا ہے انصاف کا اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اور اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کا بھید، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے پل جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے
کان اور آنکھیں اور دل، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، نہیں تھام رہا ہے ان کو کوئی سوائے اللہ کے، بے شک اس میں یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے سکون کی جگہ، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے چوپائے جانوروں کی کھالوں سے مکانات جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تمہارے لیے تمہارے سفر کے دن، اور جس دن تم گھر میں ہوتے ہو، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کے اون سے اور بکریوں کے بالوں سے، کتنے اسباب ہیں اور استعمال کی چیزیں ہیں ایک وقت مقررہ تک، اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے مخلوق میں سے سائے، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاؤ کرتے ہیں تمہارا گرمی میں، اور وہ کرتے بھی جو تمہیں بچاتے ہیں تمہاری لڑائی میں۔ اسی طرح سے اللہ پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم حکم مانو۔ بس اگر تم پھر جاؤ گے تو اے نبی آپ کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ جانتے ہیں وہ اللہ کے نعمت کو، پھر وہ ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر کافر ہیں، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو، اور نہ ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو تو ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جب دیکھیں گے مشرکین اپنے شریکوں کو، اپنے بتوں کو، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم پکارتے تھے تیرے سوا۔ تو اسی وقت وہ جواب دیں گے ان کو کہ تم تو جھوٹے ہو، اور اس دن وہ اللہ کے سامنے
عاجز ہو کر آ پڑیں گے اور بھول جائیں گے جو کچھ وہ جھوٹ بہتان باندھتے تھے، جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، تو ہم ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے، عذاب پر عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد مچاتے تھے۔ اور جس دن ہم کھڑا کر دیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ان پر انہی میں سے، اور ہم لے آئیں گے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے مقابلے میں گواہ بنا کر، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب جو بیان کرتی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور گناہ سے اور سرکشی سے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ یہ سورہ نحل ہے، پارہ نمبر 14۔ آج سورہ نحل کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 90 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے، اللہ کے انعامات کا ذکر چل رہا ہے، کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں موت بھی دے گا۔ بعضوں کو وہ لمبی عمر عطا فرماتا ہے اور بعض کم عمری ہی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، کہ اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی اطاعت، اس سے عقیدت کا رکھنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد یہاں شرک کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ شریک کہتے ہیں پارٹنر، شریک بولے تو پارٹنر۔ دنیا میں دیکھو کوئی بھی انسان پارٹنر نہیں چاہتا۔ ہاں ایک صورت میں مجبوری کے اندر کسی کو پارٹنر بناتا ہے، ورنہ انسان نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ہو۔ تو پھر اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔
انسان پارٹنر بناتا ہے مجبوری میں، مال کی مجبوری ہوتی ہے یا دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ آدمی سوچتا ہوشیار پارٹنر رہا تو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن یاد رکھو اللہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ اسے کہتے ہیں جو طاقتور ہے، مجبور نہیں ہے وہ۔ تو ظاہر بات ہے انسان بھی اپنے سے چھوٹے والے کو اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتا، اس لیے مالداران کیا چاہتے ہیں کہ غریباں مالدار نہیں ہونا۔ ہاں جی، ویسے جو رہنا بیٹے، کیوں؟ پھر ہماری سیوا کون کریں گا، حمالی کون کریں گا، خدمت کون کریں گا؟ سب مالدار ہو جائے تو پھر خدمت کون کریں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے دنیا میں رزق کے اعتبار سے۔ اللہ نے بعضوں کو مالدار بنایا، بعضوں کو غریب بنایا۔ اچھا، غریب محتاج ہے مالدار کا، اور مالدار محتاج ہے غریب کا۔ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اگر سارے مالدار ہو جائے تو تمہارے جوتے سی کر کون دیں گا؟ ہاں جی، تمہارے گھر کی صفائی کون کریں گا؟ تمہاری دکان میں حمالی کون کریں گا؟ سیٹ کو خود تھیلے اٹھانا پڑیں گا۔ یہ بات سمجھ؟ اور یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے دنیا حکمت کے ساتھ بنائی، تو بعضوں کو رزق دیا زیادہ، بعضوں کو رزق دیا کم۔ اچھا، جس کو زیادہ رزق دیا تو وہ نہیں چاہتے کہ جو غریب ہے وہ ہمارے برابر ہو جائے۔ دنیا میں بعض آقا ہیں، بعض غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا کوئی آقا یہ چاہتا ہے کہ اپنے غلام کو اتنا مال دے دے کہ اس کے برابر ہو جائے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اسی طرح سمجھ لو ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے اور اللہ سب کا مالک ہے، تو پھر تم اللہ کے لیے ایک شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے۔ اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اسی لیے چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اچھا، دنیا میں رزق کے اعتبار سے دو قسم کے نظام چلے ہیں۔ ایک نظام تو اشتراکیت کا ہے، اور ایک نظام وہ انفرادیت کا ہے۔ امریکہ یورپ کا نظام ہے کہ انسان جتنا چاہے کما سکتا ہے اور اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہوا، لوگوں نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمانا شروع کر دیا، تو مالدار ترین ہوتے گئے اور غریب غربت سے اور نیچے گرتے چلے گئے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، یہ مغرب کی دین ہے، اور وہ بیماری ہمارے پاس بھی آئی۔ ہمارے ہندوستان میں بھی
جو مالدار ہے نا، لکھپتی سے کروڑ پتی بن رہا ہے، کروڑ پتی سے ابجو پتی بن رہا ہے، انہیں اوپر ہی چل جا رہا ہے، اور غریب غربت سے اور نیچے آ رہا ہے۔ مہنگائی اتنی بڑھا دی گئی کہ غریب کا جینا مشکل ہو گیا، بچیوں کی شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ ہاں جی، کیونکہ جس کے 5-6 بچے ہیں، اس کی کمائی 500-1000 روپے بھی اگر ہو، تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی اس سے پیسوں کی ضرورت ہے، ان کو کھلانے کے لیے، پہنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ بیمار ہو جائے تو علاج اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ایک انسان کی سال بھر کی کمائی ڈاکٹر کی فیس میں چل جاتی ہے۔ ہاں جی، لوگ سمجھتے ہیں امام کو 15,000 روپے ہم تنخواہ دے رہے ہیں۔ 15,000 تو ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں ہے۔ ایک بیماری کا علاج میں جو ہے 15,000 کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو چھریاں لے کے بیٹھے ہیں شہروں میں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ بولتے ہیں پہلے 2 لاکھ ایڈوانس رکھو تو علاج شروع ہوگا۔ یہ غریب آدمی 2 لاکھ کہاں سے دے گا؟ وہ سوچتا ہے اس سے تو مر جانا اچھا ہے، کم سے کم سستے میں کفن دفن تو ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ سرمایہ دارانہ جو نظام ہے مغرب کا، امریکہ، یورپ کا، اس نے انسانی اور سماجی توازن کو بگاڑ دیا۔ وہ بیماری ہمارے پاس بھی آئی۔ اسی لیے ایک غریب اپنے بچے کو پڑھانا چاہے، ڈاکٹر بنانا چاہے، تو یہ ناممکن ہے اس کے لیے، امپاسبل، پڑھ ہی نہیں سکتا ہے جی۔ ایک صاحب بولے ایک مسلمان کا ادارہ ہے اور جی MBBS کا، نے بولا میری بچی بہت برلنٹ ہے مول صاحب، میں وہاں داخلے کے لیے پہنچا تو MBBS کے لیے پہلے کی بات بڑھوں میں 40 لاکھ روپے کا انہوں نے خرچہ بتایا۔ اور صاحب بولے مول صاحب پورا گھر بیچ دیا تو بھی بچی کی فیس نہیں ادا کر سکتے۔ آپ بتاؤ، غریب بچے برلنٹ ہیں لیکن فیس ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہ سرمایہ دارہ نظام نے غریبوں کی تو کمر توڑ دی، فیساں اتنا بڑھا دیے۔ اچھا انہوں بڑے تھے 40,000 یہ مسلمان کے ادارے میں ہے، اگر دوسروں کے گئے تو کم سے کم ڈاکٹر بنانے کو 1 کروڑ روپے لگتے۔ آپ بتاؤ، ہم زندگی بھی کمائے تو 1 کروڑ نہیں کما سکتے۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ غریب ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا ہے، یہ غریب انجینئر کبھی نہیں بن سکتا ہے، یہ غریب سائنسداں کبھی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی غربت نے ہی اسے زندگی ہی میں خبر میں ڈال دیا ہے۔ یہ دین ہے مغرب کی۔ لوگ بولتے بہت ترقی کرے، ترقی کرے مگر کس پہ؟ غریبوں کے جنازے پر کھڑے ہو کر ترقی کی ہے انہوں نے۔ تو معلوم ہوا یہ نظام ناکام نظام ہے، انسانیت کے مفاد کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی تمہاری؟ سمجھ میں جب آئیں گی جب تم پہ گزرے گی۔ ہاں جی، اتنی مہنگائی کہ غریب سونا پہن نہیں سکتا۔ ہاں جی، 70,000 روپے دیے تو 10 گرام آ رہا۔ ہاں جی، غریب کی گھر والیاں چاہ کر بھی سونے کا زیور نہیں پہن سکتی، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ ہاں جی، تعلیم مہنگی کر دی، علاج مہنگا کر دیا، ضرورت کی چیزیں مہنگی کر دی۔
اس نظام نے تو بیلنس آؤٹ کر دیا۔ اچھا، اس نظام سے تنگ آ کر ایک قوم اٹھی اس کے ریئیکشن میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام انسانوں کے لیے ہلاکت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے مقابلے میں کمیونزم، اشتراکی نظام انہوں نے قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ محنت کرنے والا اور عیدی دونوں برابر ہو گئے۔ ہاں جی، محنت کرنے والا جانور کی طرح سے محنت کر رہا ہے، اس کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی۔ ایک عیدی ہے، اس کو بھی برابر کی تنخواہ ملے گی۔ ہاں جی، اب اس میں نقصان ہوا ہنر پیشہ لوگوں کا، محنت کش لوگوں کا نقصان ہو گیا، اور یہ نظام بھی ناکام ہو گیا۔ ہاں جی، تقریباً 60 سال تک یہ نظام چلا۔ کمیونزم اتنا عروج پہ آیا، روس اور اس کے تحت کے ممالک، سوویت یونین کے جتنے ممالک ہیں، چائنا ہے، یہ کمیونزم ملک ایک زمانے تک عروج رہا۔ اس کے بعد انہی سرزمین پر کمیونزم کو دفن کرنا پڑا، وہ نظام ناکام ہو گیا۔ یہ دو نظام دنیا میں ہیں اور دونوں ناکام ہیں، انسانوں کے لیے یہ تباہ کرنے والے۔ اس کے مقابل میں اسلامی نظام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا، اس نظام کی خصوصیت یہ ہے تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے فرمایا خوب کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ تم پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، نمازاں بھی پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز بھی پڑھو، اور اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے وہ مالدار ہے نا۔ تو شریعت نے، اسلام نے مالداروں کی مخالفت نہیں کی، خوب کماؤ، کروڑ پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا حلال طریقے سے کمانا، اتنی پابندی لگائی، لیکن اس کے لیے لمٹ مقرر نہیں کی۔ آؤ جی، اچھا، لیکن رہ گیا غریبوں کا معاملہ۔ غریباں کیا کرنا؟ تو اسلام نے کہا کہ جو مالدار ہیں نا، ان کے مال پر ان کا مکمل طریقے پر قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ 2.5% اپنے مال میں سے نکال کر غریبوں کو دینا ہے، اور یہ فرض ہے۔ دیے تو ثواب، نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں، کمپلسری ہے۔ مالداروں کے مال میں 2.5% غریبوں کا حق ہے۔ اور یاد رکھو، اگر مالدار ایمانداری سے زکوٰۃ نکالے تو معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہاں جی، اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسوں کو، ٹھیک ہے، ایک مصرف ہوا ہے، لیکن قرآن نے 8 مصارف بیان کیے۔ مسلمانوں کی زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا ہے؟ 8 مصارف میں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو تم جو خرچ کر رہے ہو نا مدرسے کو دے کر، ٹھیک ہے، تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ تو مالداروں کو چاہیے کہ ایسا نظام قائم کرے
کہ 8 مصارف والوں پہ خرچ کر سکیں۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ تو اگر مالدار ایمانداری سے زکوٰۃ نکالے اور ذمہ دار لوگ صحیح مصرف میں خرچ کرے تو مسلمان کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اب ہو رہا کیا، جس کی زکوٰۃ انہیں نکال کے جس کو چاہے دے رہا، اس کے مصرف مقرر کرو کہ بیماروں کے علاج کے لیے بھی اس میں تمہارے لیے ایک مد ہونا ضروری ہے۔ جو بچے ذہین ہیں، فیس ادا نہیں کر سکتے، ان بچوں کی فیس بھی ادا کرنے کا مد تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو بہرحال اسلام نے ایسا نظام قائم کیا کہ کمانے پہ روک نہیں لگائی۔ کروڑ پتی بنا تو اسلام نے منع نہیں کیا، کماؤ، فل کماؤ، فل محنت کرو، اپنے جسم سے، اپنے دماغ سے کماؤ، لیکن یہ یاد رکھو تمہاری کمائی میں 2.5% غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، پریشان حال لوگوں کا حق ہے۔ اس میں غریبوں کی بچیاں، ان کی شادیوں پہ لگاؤ، غریب بچوں کی تعلیم پہ لگاؤ۔ اصل میں ہمارے کو اتنی فرصت نہیں ہے، ہم زکوٰۃ دے دے کے کھلے ہو جاتے ہیں، اپنے کو نہیں معلوم۔ ہاں جی، دے دیے نا، دے دیے، کہاں دے رہا ہے، اس کا ایک پلان بنانا اور اس کے تحت جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانا۔ ہم ضرورت مند سمجھتے ہیں جس کو کھانے کو نہیں ہے، وہ بھی ہے، لیکن جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو فیس ادا کر سکے، اپنے بیمار کا علاج نہیں کر سکے، ایسوں پہ بھی خرچ کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بعض شہروں میں ایسے ادارے ہیں جو ان مصارف پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کے ایڈریس معلوم کرو، اپنی ضرورت مندوں کے بارے میں اطلاع دو، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس زمانے میں بھی اللہ نے ایمان والوں کو مال دولت سے بہت نوازا ہے، ہاں جی، حالانکہ مخالفین اسلام کی کوششیں ہیں کہ مسلمانوں کو زیر کیا جائے ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کی مدد کرے، دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ اس اللہ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ 3 نظام ہیں، کم کرو ذرا، نہیں آ رہی، اچھا ٹھیک۔ تو ایک نظام سرمایہ دارانہ مغرب کا نظام، دوسرا نظام اشتراکیت کا، کمیونزم کا، اور تیسرا اسلامی نظام۔ اسلامی نظام سب سے کامیاب نظام ہے، لیکن شرط یہ ہے مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر
روزی میں بڑھوتری دی ہے کہ بعض غریب ہیں اور بعض مالدار۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ جن کو اللہ نے مال میں فضیلت دی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اپنے غلاموں کو اتنا مال دیں کہ سب برابر ہو جائیں۔ تو پھر جب تم شریک کو پسند نہیں کرتے، اللہ جو مالک حقیقی ہے وہ شریک کو کیسے پسند کرے گا؟ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نعمت بیان کی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مرد اور عورتیں دونوں پیدا کیے، اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد۔ دنیا میں تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ کوئی مرد تنہا زندگی گزارے یہ بہت مشکل ہے، کوئی عورت تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور ایک کی ضرورت دوسری میں رکھی۔ شوہر کے بغیر عورت نامکمل ہے اور بیوی کے بغیر مرد نامکمل ہے۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے نا تو دونوں کی زندگی مکمل ہوتی ہے۔ اور پھر نکاح سے مقصد کیا ہے؟ نکاح کا پہلا مقصد ہے پاک دامنی، گناہوں سے محفوظ رہنا، کیونکہ اللہ نے انسان میں خواہشات رکھی اور خواہشات تکمیل چاہتی ہیں، اور تکمیل یا تو حلال کے ذریعے سے ہو سکتی ہے یا حرام کے۔ حرام ذریعہ ہے زنا اور حلال ذریعہ ہے نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے خاندان بنتے ہیں، اور زنا کے ذریعے سے دنیا میں فتنہ اور فساد مچ جاتا ہے، خاندانوں کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ اور جی اب جو حرام کی اولاد ہے، حرام کی اولاد کا کوئی خاندان ہوتا کیا جی؟ اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ آج آزادی کے نام پہ امریکہ اور یورپ میں جو ہو رہا ہے نا، وہاں ان کے خاندان ختم ہو گئے، کیونکہ حرام کے ذریعے سے خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے بچھڑ جاتے ہیں۔ تو اولاد جو ہوتی ہے نہ ان کے لیے ماں کی پہچان ہے نہ باپ کی، بس لے جا کر ان کو یتیم خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ آیائیں ان کی پرورش کرتی ہیں ان بچوں کی، یہ حرام کے بچے، حرام نسل کے بچے، نہ ان کے باپ کی پہچان نہ ماں کی پہچان۔ یہ بڑے ہوتے ہیں وہ یتیم خانوں میں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہ اماں ہے نہ بابا ہے، پھر وہ حرام کی نسل حرام میں مبتلا ہوتی، اور پھر وہ کسی کو اپنی گرل فرینڈ بنا لیتی، لڑکیاں کسی کو بوائے فرینڈ بنا لیتی ہیں، اور جوانی پوری حرام میں گزرتی ہے، یہاں تک کہ جوانی میں انجوائے کرتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے
تو کوئی اپنی اولاد نہیں ہے جو خدمت کر سکے، کوئی اپنی اولاد نہیں ہے جو بابا کہہ کے پکار سکے یا ماما کہہ کر پکار سکے۔ ایسی نسل بڑھ کر پھر جو ہے اس معاشرے میں گندگی پھیل جاتی ہے۔ بس پورا یورپ اسی طرح سے گندا ہو چکا ہے۔ بہت کم ہیں جو خاندان وہاں باقی رہ گئے۔ یہ میں مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہا، یہ وہ آزاد انگریزوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ آزادی بھی جو ہے نا یہ ری ایکشن میں ملی ہے ان کو، ورنہ پہلے یورپ میں عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں احتجاج ہوا، پھر ایسی آزادی ملی کہ انہوں نے پھر تو پورے معاشرے کو گندا کر دیا۔ اس لیے اسلام سب سے زیادہ عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کو چاہتا ہے، اور حفاظت نکاح کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر مت کرو، مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر ڈالو، ہاں جی، تاکہ ماں باپ کے سر سے ذمہ داری کا بوجھ بھی اتر جائے اور بچوں کو ایک اچھی زندگی مل سکے۔ تو خواہ مخواہ تاخیر مت کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو بیان کیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، اور یہ دنیا آباد ہو گئی۔ تو نکاح کا پہلا مقصد پاک دامنی، گناہوں سے حفاظت، اور دوسرا مقصد اولاد بھی جو نیک اولاد ہو، فرما بردار ہو، ورنہ کبھی اولاد درد سر بن جاتی۔ ہاں جی، ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ نالائق اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی جہنم ہے، اور نیک اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں ہی جنت ہے۔ تو فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا کیے اور پوترے عطا کیے۔ ہاں جی، تم لیں گے، بیٹیاں کا ذکر نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اکثر مرد کے تحت عورتیں بھی آ جاتی ہیں، تو بیٹوں سے مراد یہاں اولاد ہے، اللہ نے اولاد عطا فرمائے۔ لیکن عربوں کو بیٹے بہت پسند تھے نا، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے تمہارے بیویوں سے۔ وحفدہ، حفدہ کے معنی ہیں پوترے۔ جی، لوگ کہتے ہیں نا اصل سے سود زیادہ پیارا رہتا ہے، اس لیے بیٹوں سے زیادہ محبت پوتروں سے رہتی ہے۔ ہاں جی، حفدہ، حفدہ کے معنی کیا ہے؟ حفدہ کے ایک معنی ہے خادم کے۔ اسی لیے دیکھو خدمت بیٹا اتنا نہیں کرتا، پوترے بہت خدمت کرتے ہیں۔ دادا کھانا لاؤں کیا، دادا چائے لاؤں کیا، دادا پانی لاؤں کیا، ہے جی۔ وہ بیٹا جو ہے اتنا پوچھتا نہیں زیادہ، ہے جی۔ اچھا بہو بولتی ارے چپ، ارے بولتا نہیں دادا کو چائے دے، میں لے جا کے دیتا ہوں۔ پوتروں میں دادا کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے جی۔ یہ بھی زندگی کیا بہتر زندگی،
ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، ہاں جی، ان کا خدمت کرنے والا کون ہے جی؟ بھائیاں کب تک خدمت کریں گے؟ بھاوے جان کب تک خدمت کریں گے؟ اماں بابا کب تک خدمت کریں گے؟ ہاں جی، آپ جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اکثر 90% ان کی خدمت کوئی نہیں کرتا ہے، تنہا زندگی گزارنا پڑتا ہے، دوسروں کے سہارے سے، بھائی کے سہارے سے، ہاں جی، بہنوں کے سہارے سے، ان کی اولاد کے سہارے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ نے تمہیں تمہاری بیویوں سے بیٹے عطا فرمائے، اور حفدہ خادم، تو پوتروں کو حفدہ کہنے کی وجہ ہے کہ اکثر پوترے ہی دادا کی خدمت کرتے ہیں جی، اور پوتریاں دادیوں کی خدمت کرتی ہیں، دادی یہ لو کیا، دادی وہ لو کیا، دادی کو بھی پوتریاں سے بہت محبت ہے نا۔ اچھا پوتریاں کی شادی ہوئی نا، ماں اتنا نہیں روتی، دادی زیادہ روتی، قریب رہتے، کیونکہ اپنے لگائے سو جھاڑ ہے، اپنے لگائے سو جھاڑ کے پھل ہر ایک کو اچھے لگتے نا جی، ہاں جی، اپنے جھاڑ کے پھل اگر کھٹے بھی رہنا اپنا چھینا، تو یاد رکھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کے سکون کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اولاد ہے، ہاں جی، جوان بیٹے کو دیکھ کے باپ کا دل اور جو ہے خوش ہوتا ہے، ہاں جی، باپ کے کھاندے کے برابر آ گیا بیٹا، باپ بہت خوش ہوتا ہے، اب فکر نہیں ہے کاروبار کی بھی اور کئی کی بھی، بچہ میرا سنبھال لے رہا، سبحان اللہ۔ پرانے لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، مسجد میں چڑھتے تم کام کاج کرتے کیا؟ نہیں مول صاحب الحمدللہ بچے کما رہے نا، بچے بولے بابا فکر نہ کو کرو، بس اللہ اللہ کرتے بیٹھو، سبحان اللہ، کیا قسمت ہے وہ، ہاں جی، اللہ ہر ایک کو نیک اولاد عطا فرمائے، نیک اولاد ہی خدمت کر سکتی ہے، ہاں جی، ہاں، اور تم مسجد میں ہے نا اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ ان کی کمائی میں برکت دے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے صحت میں برکت دے، ہے جی، ہاں، تو یہ ایسا تعلق ہے اولاد کا ماں باپ کا، یہ کسی کے توڑنے سے ٹوٹتا نہیں ہے، اب بعض بھواں رہتے ہیں اور لوگ توڑ دیتے ہیں، ہاں جی، لیکن بیٹے کے دل میں کبھی نہ کبھی ماں باپ کی محبت آتی، ہاں جی، جوروں سے چھپ کے ملنے کو آتا ہے، کہاں گئے تھے جی، کام ہی نہیں ہوا، فلاں جگہ کام تھا، جھوٹ بولیں گا، مگر اماں ماں باپ کی محبت اس کے دل میں ضرور ہوتی ہے، یہی بات سمجھ میں، اور میں بھواں کو بھی بولتا ہوں، دیکھو بیٹوں کو ماں باپ سے نہ کو توڑاؤ، ورنہ تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ دنیا میں نقد سودا ہے، یہ ہاتھ دے یہ ہاتھ لے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رویہ کرو گے تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسی رویہ کرے گی۔ پرانے زمانے میں کہتے ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کو مارتے مارتے گاؤں کی چوڑی تک لے گیا، تو باپ بولا بیٹا بس کر، میں بھی اپنے باپ کو مارتے مارتے یہاں تک ہی لایا تھا، ہاں جی، تو ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہوتی، اور ماں باپ کے دل کو دکھایا ہوگا اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، اس کی اولاد اس کو بالکل رلائے گی، اس لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا فرمائے، پوترے عطا فرمائے۔ اور دیکھو پوترا نعمت بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ پوترا ہوا رے تو دادا کو بوریا بستر گنڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوترا وارننگ ہے اللہ کی جانب سے۔ بس تمہارا کام ہو گیا، اب تیاری کرو جانے کی۔ اسی طرح فرمایا۔ تو حفدہ کے معنی ہیں خادم کے، اور پوترا جو ہے نا دادا کی خدمت کرتا ہے، اس لیے اس کو حفدہ کہا، اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کی تفسیر عجیب فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا فرمائے۔ حفدہ، حفدہ کے معنی داماد، یعنی بیٹیاں اگر ہیں نا تو شادی کرے تو داماد آتے نہیں آتے، داماد۔ اچھا یہ داماد بیٹے ٹھیک ہے 90% نکلے والے رہتے ہیں، مگر 10% ایسی خدمت کرتے، اپنی اماں بابا کی نہیں کرتے مگر ساس سسر کی خدمت کرتے۔ ماں باپ بولتے جا وہاں رہے تو ان کا جو بیٹا ہے کتنے بھی گالیاں دیے نا برابر سسرال میں جاتا ہے۔ اور جی ساس سسرے کی ایسی خدمت کرتا پوچھو مت۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا حفدہ سے معنی یہاں داماد کے۔ تو بعض داماد تمہارے کو بہت خدمت کرنے والے ملتے ہیں، اللہ سب کو اچھے داماد عطا فرمائے۔ اور جی داماد اچھے تو بیٹیاں بھی اچھے، داماد اچھا ملانا بہت بڑی فکر دور ہوتی، اور داماد ایسا ویسا ملا رہے تمہارے کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، ہاں جی۔ بہرحال تیسرے معنی، تیسری تفسیر آیت کی وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً، اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے عطا فرمائے۔ اور حفدہ، حفدہ سے مراد ہے سسرال، سسرے بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاں جی۔ کہیں پناہ نہیں ملی تو جورو کے لے کے سیدھا سسرال میں جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بہت گھر میں کرکرا کر رہے، اب یہاں رہنے کے واسطے، ہاں جی۔ یہ بڑے حضرت تو نہیں چاہتے یہاں نہ کو، لیکن وہ اماں بولنے والی اجی رہندے میری بچی پریشان ہے، رہندے یہاں، اپنے 4 بیٹوں یہ 5واں بیٹا بھی ہے۔ انسان کو پناہ ملتی ہے نا سسرال میں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سسرال میں 10 سال گھر داماد رہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں، پڑے ہوئے سسرال میں، ہاں مجبوری الگ چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تو بڑی نعمت ہے کسی کو اچھی سسرال مل جائے۔ اسی لیے رشتہ کرتے وقت پورے باتوں سوچ کے رکھو، ہاں جی۔ خالی پیسہ چنہ کو دیکھو، پیسہ دیے سو کس کے کام آئیں گا، کب تک کام آئیں گا، ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا سسرال سے اگر 2 لاکھ روپے لیا تھا شادی کے وقت، اچھا بیٹا اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ سزا کیا ملتی؟ پہلی بیٹی پیدا ہوتی، لے 2 لاکھ لیا تھا نا، 2 لاکھ تیرے داماد کو دینا پڑتا ہے۔ دوسری ہر بیٹی ہوتی، 2 لیا تھا نا، اب 2 بیٹیاں کے 2 نہیں 4 لاکھ روپے دینا پڑتا۔ اس لیے لینا بھی نہ کو، دینا بھی نہ کو،
چوتھی تفسیر، آیت شریفہ کی چوتھی تفسیر حضرت اکرمہ حضرت حسن نے بیان کیا ہے۔ آیت کے معنی ہیں حفظہ کے خادم مراد ہے، نوکر چاکر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو تم اپنا کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، نوکراں تمہارے بہت کام کرتے دیکھو، ہاں جی، اب تم ہر کام نہیں کر سکتے، نوکروں کو بولا رہے یہ کر رہے، انہیں بتا اچھا سیٹ، اچھا سیٹ، تمہاری اتنی سیوا کر رہا، اور جی تم اسے 2 گالیاں دیے تھے، انہیں پلٹ کے جواب نہیں دیتا ہے، یہ بھی خدا کی نعمت ہے۔ 5ویں تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حفظہ کے معنی ہیں کارگزار، کارندے، تمہارے جانب سے تم کسی کو اپنا نائب بنا کر کہیں بھیجتے ہو۔ اب جیسے ہول سیل والے کیا کرتے ہیں، ادھار مال دیتے ہیں اور اپنے منیما کو اصولی کے واسطے بھیجتے ہیں، بازار کے دن جاؤ رے اصولی کر کے لا، سیٹ بیٹھے والا ہے، منیما بازاروں کو جا کے اصولی کر کے لا رہے، یہ اللہ کی نعمت ہے یہ، ہاں جی، تم نہیں کر سکتے تھے، یہ منیما اصول کر کے لاتے۔ اسی طرح سے آیت شریفہ کی اور ایک تفسیر، حضرت عطا نے کہا حفظہ سے مراد ہے مددگار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے بھی عطا فرمائے اور مددگار بھی عطا فرمائے۔ اب شادیاں کرتے ہیں، اتنا انتظام کون کرنا، پورے سگے جمع ہوتے ہیں، او جی بھانجے بھتیجے، انہوں ایسا خوشی سے کام کرتے پوچھو مت، جیسے اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں۔ یہ مددگار بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ ای بات سمجھ میں نے تو اتنے مہمانوں کو کھلانا بولے تو منہ کی بات ہے کیا جی، کتنے نوکراں رکھیں گے، اپنے لوگ آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، رشتہ دار، بھائیاں، بھانجے بھتیجے، دور کے قریب کے رشتہ دار، ہر فنکشن میں تمہاری مدد کرتے، کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو، ہاں جی، اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتوں سے نوازے گا۔ بہرحال وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، لہذا اللہ کے حلال کو حرام مت بنا کے کھاؤ۔ اب تجارت حلال ہے، اگر جھوٹے باتیں کر کے کرانا وہ حرام ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا پھر یہ لوگ بے بنیاد بات کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہیں گے؟ جیسے کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے نا یہ ہمارے بتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ واہ رے واہ، تمہارے بت تو خود تمہارے محتاج ہیں، تمہیں کیا دے سکتے؟ اللہ نے فرمایا باطل پر یقین رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، میرا اور کافر کا ایک واقعہ ہے، پیدا میں کرتا ہوں اور یہ پوجا دوسروں کی کرتے ہیں، رزق میں دیتا ہوں اور یہ شکر دوسروں کا ادا کرتے ہیں۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جو آسمان و زمین سے رزق دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے آسمان سے بارش برسانے کی، کیونکہ یہ انسانوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو خود انسان کے محتاج ہیں، یہ بارش کیا برسائیں گے، یہ زمین سے اناج کیا اگائیں گے؟ وہ تو اللہ ہے قدرتوں والا، سب کا خالق و مالک، وہی بارش برساتا ہے، وہی اناج اگاتا ہے، وہی تمہارے لیے موسم کو لے آتا ہے، وہی سورج کو نکالتا ہے اور وہی ہواؤں کو چلاتا ہے، وہی روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں تم جو ہے ٹکر مارتے پھر رہے ہو پتھروں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے، دھات کی بتوں کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود محتاج ہیں، یہ کسی کو رزق کیا پہنچا سکتے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ استطاعت بھی نہیں رکھتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا کسی کو قرار مت دو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے مثال بیان کی کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو کسی کا غلام ہے، وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں، وہ کوئی چیز خرچ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا ہے جس کو ہم نے رزق دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ مثال بیان کی ہے کافر اور ایمان والے کی۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے ایک مثال بیان کی، ایک بندہ ہے جو غلام ہے، کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک دوسرا بندہ ہے ہم نے اس کو رزق دیا، بہترین رزق۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چھپا کر بھی دیتا ہے اور ظاہر کر کے بھی دیتا ہے۔ دیکھو جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ ظاہر کر کے دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور جو نفل خیرات اور صدقات ہیں نا، وہ چھپا کے دو۔ اب جی اب لوگ ہدیہ دیتے ہیں مصافحہ کر کے، تو بعد میں میں دیکھتا ہوں بعض لوگ پھٹے نوٹا دے رہے ہیں، اس سے نہیں دینا بہتر ہے۔ خدا کی راہ میں یا کسی کی محبت میں اچھا دو نا جی۔ جمعہ کے چندے میں جو ہے نا لوگ وہ نوٹاں بند ہو گئے تھے، دیکھو کئی جمعہ تک لوگ وہ نوٹاں جو بند ہو گئے تھے وہ مسجد کے دستی میں ڈال رہے تھے۔ ثواب ملتا کیا؟ اللہ اتنے جوتے مارے گا بیٹے کو۔ تو یاد رکھو اللہ کی راہ میں اچھی چیز خرچ کرو، ہاں جی۔ اور میں تو کہوں گا یہ خواتین سے، کوئی فقیر آیا منگنے کے واسطے، اللہ توفیق دیا، توے پہ کی پکی ہوئی روٹی اٹھا کے دے دو، تازی روٹی، انہیں زندگی کے لیے تمہارے واسطے دعا کرتا رہے گا۔ اور ہم دیتے پرانے سکے ٹکڑے پڑے سو بچے نہیں کھائے تھے، لے جا کے دے وہ بابا کو۔ بابا دعا دیتا کیا بد دعا دیتا ہے؟ اللہ کی راہ میں وہی چیز دو جو خود پسند کرتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے۔
اللہ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جو تم خرچ کرو نا تو خراب چیزیں نہ کرو جی، پھٹے ہوئے نوٹاں، پھٹے ہوئے کپڑے، اتری ہوئی دال، جس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ جوتے ملتے، خدا سے چال بازی کر رہا ہے۔ اچھی چیز دو، دینا ہے نا اچھی چیز دو، جو خود پسند کرتے ہو وہ چیز دو خدا کی راہ میں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تمہارے کو کوئی دیا تو لیتے، ہاں ادھاری ہے، انہیں دے راج نہیں تو انہیں کیسا بھی یا تو لے لیتے، جان دے رہے بھائی یہ جلتے کا بھانسے ہی صحیح، وہ جان پہ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی راہ میں اچھی چیز دو، ہاں جی، جب خیرات کرو نا کڑک نوٹ دو، فقیر خوش ہو کے دعا دیتا تمہارا۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیاسے کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، مراد گرمی میں چھنگانا جی، گرمی میں کوئی پانی منگانا ٹھنڈا پانی دو، انہیں پیتے غٹ بول کے دعا نکلتی تمہارے واسطے۔ دعا دیو بولنا نہیں، ایسا کام کرو کہ اس کے دل سے خود دعا نکلے، ہاں جی، تو ٹھنڈا پانی پلاؤ لوگوں کو۔ اب دیکھو غیر مسلم گرما کے زمانے میں اسٹیشن پہ، بس سٹینڈ پہ، چوراہوں پہ سبیل لگاتے ہیں، مراٹھی میں بولتے پان پوئی، پانی پلانا بہت ثواب کی کام ہے، پیاسوں کو پانی پلانا، تو لوگ دعا دیتے ہیں۔ اب مسلمان یہ مسجد کے کمیٹیاں والے بہت جان پہ 2-3 وہ ڈبے لا کے رکھتے ہیں، اور جی ٹھنڈے پانی کے، اچھی بات ہے، ذرا زیادہ لا کے رکھو، ہاں جی، جیب سے تو نہیں دے رہے نا جی، مسجد کے چندے میں سے ڈبے لا رہے نا، رکھو۔ پانی پلانا سب سے بڑا ثواب۔ اچھا ڈبے لا کے رکھے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان وہ ڈبے رکھنے کے بجائے وہ ڈبے میں جو ہے گھر سے باٹلا لا کے بھر کے گھر کو لے جاتے ہیں۔ ابے یہاں رکھ، تو یہاں کا چلی جا رہا اپنے گھر کو، ارے مسجد میں ٹھنڈا پانی ہے ذرا وہاں سے لا۔ عورتیں بھی جو ہے نا بچوں کو بھیجتے، اے جا مسجد میں ٹھنڈا پانی کولر کا ہے، یعنی اللہ کے گھر کو دینا چھوڑ کے اللہ کے گھر سے لے جا رہے بیٹے۔ ہمارے مسلمانوں کی حالت، مسجدوں میں مدد کرنا چھوڑ کے تارت خانے، چل مسجد قریبی ہے تیرے گھر میں ہے نا وہاں جانا رہے، لیٹرین ارے نہیں مسجد میں ہے، اپنے مہمانوں کو بھی یہاں چلیں گے۔ اللہ کیوں رحم کریں گا تمہارے پہ بتا؟ کوئی ایک تو بھی گن رہنا نا جی، اللہ کو تم پہ رحم آ جائے ایسا ایک تو بھی گن رہنا نا، اللہ تم پہ رحم کیوں کرے گا؟ حدیث میں ہے حضور نے فرمایا تم دوسروں پہ رحم کرو اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ ہاں جی، ہمارے کو کچھ بس نہیں ہو رہا، مدرسے کا کھا جا رہے، مسجدوں کا کھا جا رہے، کمیٹیاں کا کھا جا رہے، ارے 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 دینے کی نیت رہے، کھانے کی نیت نہ کو رکھے، اللہ کے گھر میں دینے کی نیت کرو۔ ہاں جی، تو بہرحال کیا بیان کر رہا تھا میں؟ تو اللہ کے راہ میں اچھی چیز دو، خراب چیز دینے کی نیت نہ کرو، خیر خیرات بھی کرو نا، اچھی چیز دو۔ ہاں جی، تو فرمایا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا دیا اللہ کی راہ میں دو۔ ایک بات یاد رکھو، خیر خیرات کرنا ہے نا، اپنے بچوں کے ہاتھ سے کراؤ، اپنے پوتروں کے ہاتھ سے خیرات دینے لگاؤ، کیونکہ بچپن سے وہ سخی بنے ہیں۔ شروع سے اپنے بچوں کو بخیل مت بناؤ۔ حدیث پاک میں ہے بخیل جنت میں نہیں جائیں گا، انہیں حاجی رہندے، انہیں کچھ بھی رہندے۔ اللہ کو بخیلی نہ پسند۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا تھا اس میں سے تھوڑا خرچ کر رہے ہیں، یعنی کوئی خزانے اپنے ساتھ میں لے کے پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بہرحال یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے کو کھانے کا مزہ تو ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کھلانے کا مزہ نہیں آیا۔ کسی کو کھلا کے پھر دیکھو، اس میں جو لذت ہے وہ کھانے میں بھی لذت نہیں ہے جو کھلانے میں۔ بعض لوگ دیکھو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کا کھانا اپن ڈالے، لیو مول صاحب بوٹیاں لے، اے تیرے گھر میں نہیں جا کے کھلا بیٹے، ہے نا؟ دعوتوں میں کیا کرتے ہیں، لیو بھائی جان تیرے گھر کا کھلا بھائی جان کو، ہے جی۔ تو دوسروں کے کھانے پہ تم جو ہے سخاوت نہ کرو، اپنے گھر میں بلا کے کھلاؤ پھر سخاوت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو صفت سخاوت بندے کی بہت پسند ہے، اس لیے یاد رکھو ہمیشہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ اور دے گا۔ اب ہمارے کو کیا ہے یہ سمجھ میں آتا خرچ کرے تو ختم ہو جاتا ہے، نہ، اللہ کا قانون ہے خرچ کرے تو اللہ اور دیتا ہے۔ فرمایا هل یستوون، جو خیر خیرات کرتا ہے، اور یہ دوسرا ہے زمین پہ بوجھ ہے بیٹا عیدی، دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کو سخی بندے بہت پسند ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ نے مثال بیان کی، دو آدمی ہیں، أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو مکہ ہے، لا يقدر على شيء، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مالک پہ بوجھ ہے وہ، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، مالک جہاں بیچتا نا وہاں سے جو ہے بری صورت لے کے آتا ہے، پورا کام اوندھا کر کے آتا ہے۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، ایک دوسرا شخص ہے جو ہدایت پہ ہے اور دوسروں کو بھی انصاف کا حکم دیتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کافر اور ایمان والے کی مثال، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پہ ہے، اسلام پہ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں کے راز اور بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ حساب کتاب لے گا۔ اب مخلوقات 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق انسان ہے،
پھر ایک مخلوق انسان کی تعداد کتنی ہے؟ آدم سے لے کے قیامت تک انسانوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ تمہارا کمپیوٹر بھی اتنا گن نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد۔ اب ایک بندے سے حساب لینے کو کم سے کم 5-10 منٹ تو لگیں گے نا جی۔ اب سوال یہ ہے، اللہ اتنے مخلوقات کا حساب لینے میں بہت ٹائم لگے گا، ہاں جی بہت ٹائم لگے گا اللہ تعالیٰ کو۔ اور واقعتاً وہ دن جو ہوگا نا میدان حشر کا، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50 بولتے 50، الف بولے تو 1000، 50,000 بولے تو 50,000، اور سن بولے تو سال۔ وہ حساب کتاب کا دن جو ہوگا نا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اتنے مخلوق کا حساب اللہ کیسا لیں گا؟ بہت مشکل ہے نا۔ اللہ نے فرمائے اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر، پل جھپکنے میں اللہ حساب لے لے گا سب کا۔ او هو اقرب، یا اس سے بھی کم ہے۔ دیکھو بچے پڑھنے کے بعد ان کا امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے۔ باہر کا اگر ایگزامینر ہے، ممتحن ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے کس کو کتنے نمبر دینا ہے۔ سوالات کے پرچے لیتا، پھر جوابات کے پرچے لیتا، پھر جانچتا، صحیح جواب دیا نہیں دیا، پھر نمبراں دیتا، پھر ٹوٹل مارتا، اور پھر اس کا رزلٹ ڈکلیئر کرتا۔ لیکن استاذ جو پڑھانے والا ہے اس سے بولے کہ تو امتحان لے، انہیں تو آنکھیں بند کر کے نمبر دیں گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، استاذ کو معلوم رہتا ہے۔ کون ہوشیار ہے کون ڈھ ہے، استاذ کو معلوم رہتا ہے، ہاں جی۔ پڑھانے والا استاذ کلاس ٹیچر سے اگر بولے تمہارے کلاس کا امتحان لے، اسے کتنے منٹ لگتے جی؟ یوں دیکھتے ہی نمبر، یوں دیکھتے ہی نمبر، کیونکہ سال بھر کا ان کا ریکارڈ اس کے سامنے ہے نا جی۔ کیا خیال ہے زندگی بھر کا حساب جس اللہ کے پاس ہے، اس کو حساب لینے میں کیا دیر لگیں گی جی؟ ہے جی، جس نے پیدا کیا وہ رگ رگ سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ بچے کتنے بھی ہوشیاریاں کریں نا، اماں بابا سے ہوشیاریاں نہیں کر سکتے۔ اماں بابا اس کے رگ رگ سے واقف ہے۔ بیوی تو بھی دھوکہ کھائیں گی، میں بہت نیک سمجھی تھی مگر انہوں تو الگ ہی نکلے۔ اماں بابا دھوکہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ بچپن سے اس کو پروان چڑھاتے رہے، اس کے رگ رگ سے واقف ہے ماں باپ۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ جو مالک خالق حقیقی ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا معاملہ بس پل جھپکنے میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لے گا، اور اس سے بھی کم وقت میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اور نعمتوں کو بیان فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔
انسان جاہل پیدا ہوا ہے، بعد میں پھر علم حاصل کرتا ہے اور انسان پھر قابل ہوتا ہے۔ پیدائش سے کوئی قابل نہیں رہتا۔ ہر انسان جب پیدا ہوا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا، بس ایک ہی کام آتا تھا، رونا۔ اب جی بھوک لگی رونا، پیاس لگی رونا، پیٹ میں دکھا رونا۔ اب باپ کو سمجھ میں نہیں آتا انہیں رو رہا کیوں؟ باپ بولتا ہے اب دیکھ لے تجھ، میں جا رہا ہوں۔ ماں سمجھتی ہے بچہ کیوں رو رہا ہے، ہاں جی، بھوک سے رو رہا، پیاس سے رو رہا، تکلیف سے رو رہا، ہاں جی۔ تو ماں کے احسانات جتنے ہیں ہم پہ، اتنے باپ کے نہیں ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کرو۔ تو فرمایا انسان پیدائشی قابل نہیں ہوتا، بعد میں پھر علم کے ذریعے سے اس میں قابلیت پیدا ہوتی۔ الیگزینڈر، جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے، آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، آدھی دنیا کو۔ یہاں بھی آیا تھا ہندوستان کو، اس وقت راجہ پورس تھے، راجہ پورس۔ لیکن سکندر اعظم جب فتح کیا ہندوستان کو، تو اس نے راجہ پورس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ راجہ پورس نے کہا جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بات اسے بہت پسند آئی۔ تو سکندر اعظم نے ہندوستان کی حکومت راجہ پورس کے حوالے کیا، کہا اب تو ہی یہاں کا بادشاہ ہے، اور واپس چلے گیا۔ راستے میں بیمار ہو گیا، تو کہتا تھا میرا ارادہ تھا پوری دنیا کو فتح کر لوں، لیکن اس سے پہلے موت نے مجھے فتح کر لیا۔ جوانی میں انتقال ہوا اس کا۔ تو اس نے اپنے دربار میں کہا کہ جسے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کسی نے کہا بتاؤ باپ کا درجہ بڑا ہے یا استاذ کا درجہ بڑا ہے؟ سکندر اعظم نے کہا باپ سے زیادہ استاذ کا درجہ بڑا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا باپ وہ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پہ لایا، اور استاذ وہ ہے جس نے مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا۔ انسان ترقی کرتا ہے علم کی وجہ سے۔ باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اور استاذ اس کی دنیا بنانے کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ جنگ کے لیے فوج کے ساتھ جا رہا تھا، ایک نالا آیا راستے میں، اتنا تیز، فل نالا، فل پانی چل رہا ہے۔ اب آگے جانا کون؟ تو سکندر اعظم نے کہا میں جاؤں گا۔ اب وہاں تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بہت تیز بہہ رہا تھا وہ۔ پانی سے پنگا مت لو، پانی تو بلڈنگوں کو بہا لے جاتا ہے۔ تو اس کے استاذ حکیم ارسطاطالیس نے کہا کہ بادشاہ آپ کی ضرورت ہے دنیا کو، ملک کو، آپ یہ رسک مت لو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں پار کروں گا۔
میری موت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن تم بادشاہ ہو، تم یہ رزق مت لو۔ تو سکندر نے بہت پیارا جواب دیا کہ میں اگر مر جاؤں ایک سکندر کا نقصان ہوگا، لیکن آپ اگر جو ہے آپ کی موت ہو جائے تو میرے جیسے کئی سکندر پیدا ہونے سے رہ جائیں گے، آپ مجھ جیسے کئی سکندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو استاذ کی اہمیت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، تم سمجھتے ہو مدرسے بلڈنگوں سے چلتے ہیں، نہ، مدرسے بچوں سے چلتے ہیں، نہ، مدرسے کمیٹیاں سے چلتے ہیں، نہ، مدرسے استاد سے چلتے ہیں۔ استاد قابل اگر پہاڑ پہ بھی بیٹھے ہیں، بچے وہاں آئیں گے۔ ہاں جی، اس لیے ہر جگہ قابل شخص کو منتخب کرو۔ ہاں جی، میرا سگا ہے، میرا بھائی کا بیٹا ہے، ہوں گا، گھر کو لے جا کے کھلا اس کو، لیکن ہر جگہ قابل آدمیوں کو منتخب کرو۔ قابل سے ہی مقبولیت ملتی ہے۔ تو اللہ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں علم کے ذریعے عطا فرمایا۔ علم کے 3 ذریعے ہیں، یاد رکھو۔ ایک کان، سن کر علم حاصل ہوتا ہے، ہاں جی، اور دوسرے آنکھ، پڑھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ جتنے عالمہ ہیں نا، انہوں پڑھ کے عالم ہیں، اور تم جتنے بیٹھے نا، تم سن کے عالمہ ہیں۔ اب تک قرآن سن رہے نا، تفسیرہ تمہارے پورے یاد ہو رہے ہیں، تو تم سن کے عالم ہیں، یوں بول سکتے تم سنی عالم ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ علم کا، وہ ہے سمجھ، کہ سمجھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے دل دیا سمجھنے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان دیکھو، أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا نہیں دیکھا فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں نا؟ یہ پرندے کبھی اڑتے اڑتے رک جاتے ہیں فضا میں، اپنے پراں ہلاتے رہتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا بتاؤ ان کو آسمان میں کون تھامے ہوئے ہیں، یہ فضا میں کون تھامے ہوئے ہیں؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو تو بس اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں۔ پرندے اڑتے ہیں نا تو گرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں جی، اللہ ان کو تھامے ہوئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور نعمتیں سنو، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھر عطا فرمایا سکون کے واسطے۔ ہاں جی، اب کسی کا گھر نہیں ہے نا، اس کو دیکھو کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہا ہے، مسجد میں سو جاتا ہے، رات میں موزنہ جو ہے ہکال کے قفل لگا دیتے ہیں، اب کہاں سونا، جاتا بس اسٹینڈ
سو جاتا ہے، پولیس والے اٹھا کے بھیجتے چل چل باہر جا، اسٹیشن پہ سوتا ہے، وہاں والے اٹھا کے بھیج دیتے۔ اب بتاؤ کتنا بھٹکتا ہے وہ مسافر جس کے پاس ایڈریس نہ ہو، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں گھر بنایا، گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنا ہو، انسان کو سکون ہوتا ہے۔ کرائے کی بلڈنگاں رہندے مالکاں کی کھڑکیاں روز اٹھا کے یہاں پانی نکو پھینکو، وہاں کچرا نکو ڈالو، یہ تم جو ہے پنکھے بہت جلا رہے تم یہ ارے 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 کرایہ دے کے کرکری۔ ہاں جی، ہم کئی سال کرائے سے رہے، کیا کرکریاں۔ پھر جب اپنا گھر بنانا، سکون ہو گیا۔ اپنے گھر میں پانی پھینکو، کچرا ڈالو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مکان جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے نا، کوشش کرو، چھوٹی جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو، اپنی ذاتی ہو، ہاں جی، سکون ملے گا۔ تو فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون عطا فرمایا۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، عرب لوگ جو ہے نا دیواروں کے گھرانے بناتے تھے۔ بعض قبیلے جو تھے نا، انہوں یہ بلڈنگاں میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، انہوں بولتے یہ پتھروں کے جیل خانے میں ہم نہیں رہتے، کھلی فضا میں۔ پھر 4 کھٹیاں گاڑ دیے، اوپر پال ڈال دیے، ہو گیا ان کا گھر۔ ہاں جی، شامیانے ڈال کے رہتے تھے عرب۔ ابھی بھی دیکھو جو حاجی اور عمرہ کرنے کو جاتے ہیں نا، جو حج ٹرمینل ہے، اسپیشل حج کے موقع پر 2 ایئرپورٹ بنائے نا، وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ الگ ہے جدہ میں، اور دوسرے 2 بنائے ہیں وہ اسپیشل حاجیوں کے لیے ایئرپورٹ۔ تو اس کی تعمیر کا جو طرز تم دیکھیں گے پرانے خیموں کے جیسے، وہ ڈیزائننگ اس کا جیسے شامیانہ ہوتا ہے، اس کی رسیاں، اس کے جو ہے وہ کھٹیاں جیسے رہتے تھے نا، ایسی ڈیزائننگ اتاری۔ پرانی تہذیب عربوں کی یہی تھی، ہاں جی، ترکوں کی وہی تھی، تاتاریوں کی تہذیب وہی تھی۔ انہوں گھرانی بناتے تھے، بس کہیں بھی میدان میں بس یہ 4 کھٹیاں گاڑ لیے اور شامیانے ڈال دیے، ہو گیا ان کا گھر۔ ہے جی، جیسے ہمارے پاس بھی بعض لوگ جو ہے آدیواسی لوگ رہتے نا، اب تو ان کو جو ہے تہذیب یافتہ بنا دی گورنمنٹ، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، دیکھو گاؤں کے کنارے پہ ہمارے شامیانے، چلی ان کی زندگی ہے جی۔ عربوں کا یہی حال تھا۔ اب وہ شامیانے کیسے ہوتے تھے؟ یا تو کپڑے کے ہوتے تھے یا چمڑے کے ہوتے تھے، چمڑے کے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، جلود جلد کی جمع، جلد کے معنی کھال، چمڑی، جانوروں کی چمڑی کو دباغت دیتے تھے اور اس کے بال اور اس کا شامیانہ بناتے تھے۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اللہ نے فرمایا یہ نعمت کا شکر ادا کرو۔ تمہارا گھر سفر میں جا رہے ہیں، وہ لپیٹ لیے وہ 4 ڈنڈے اور وہ شامیانہ لپٹ لیے، مارے بغل میں چلے دوسرے گاؤں کو، وہاں کھول کے پھر گاڑ کے پھر لگا دیے۔ تمہارے گھر اتنے آسان۔ تستخفونها یوم ظعنکم، ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے سفر میں بھی، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور جہاں ٹھہرنا ہے وہاں بھی اس دن کے لیے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، یہ عرباں جو ہے نا جانور پالتے تھے، اونٹ ہے، مینڈیاں ہیں، بکریاں ہیں، اچھا ان کا گوشت کھاتے تھے، چمڑی
بیچتے تھے، چمڑے کے بیپاریاں تھے، بیچتے تھے، پیسے ملے۔ اوپر جو بالا رہتے تھے نا، وہ بالا نکال کے اس کے کپڑے بناتے تھے، ہاں جی، اونٹوں کے بالوں سے گرم کپڑے، اور مینڈیاں کے بالوں سے۔ اب جب مینڈیاں چرانے والے رہتے نا، ان کے کپڑے دیکھے کہ نہیں، وہ راجستھان سے آتے، دیکھو مینڈیاں بکریاں لے کے، ان کے کپڑے کیسے رہتے، وہ بالاں کے رہتے وہ، ہاں جی، اسے اون کہتے ہیں، اون۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جانور کس نے پیدا کیے جس کے بالوں سے تم گرم کپڑے بناتے ہو؟ یہ اللہ ہی کی تو نعمتیں ہیں یہ۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، صوف، صوف کہتے ہیں اونٹ کے بالوں کو۔ وَمِنْ أَوْبَارِ، بھیڑوں کے بالوں کو صوف کہتے ہیں۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور بھیڑوں کے یعنی مینڈیاں کے بالوں سے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کے بال۔ وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بال۔ ان سے تم بہت سی چیزیں بناتے ہو۔ اسی وجہ سے حضور کو کملی والے نبی کیوں کہتے ہیں؟ کملی سمجھتے نہیں، کمبل، کمبل، ہے جی، وہ مینڈیاں کے بالوں کے بنے رہتے۔ تو عربوں کے لباس میں یہ مینڈیوں کے بالوں سے جو تاگا بناتے تھے، پھر اس سے کپڑے بناتے تھے، ہے جی، اسی وجہ سے اکثر استعمال میں کمبل بھی ہوتی تھی۔ اس لیے لوگ جو ہے حضور کو کملی والے نبی بولتے ہیں، ہے جی، کیونکہ عرب کی یہ تہذیب میں شامل تھا، جانوروں کے بالوں سے کپڑے بناتے تھے، گرم رہتے تھے کپڑے، سردی میں کام آتے تھے۔ اساسا ومتاعا الی حین، اس سے تم اسباب بھی بناتے ہو، استعمال کی چیزیں ایک وقت مقرر تک استعمال کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں بنائی جس میں تم سایہ لے لیتے ہو، جیسے پہاڑاں ہیں۔ اور جی عرب میں جو ہے گرمی بہت ہوتی تھی، اور عرب کی ریتی اتنی گرم ہوتی تھی، اونٹوں کے پاؤں کے پیر جو ہے، اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جل جاتے تھے، اتنی گرمی۔ ابھی بھی جب گرمی پڑتی ہے نا عرب کے صحرا میں، تو 50 ڈگری سے زیادہ رہتی ہے۔ ہمارے پاس تو 42 43 ہوئی نا، ہم بم مارتے ہیں جی۔ عرب میں تو 50 کے اوپر جاتی ہے۔ کویت، یہ عرب کے علاقے، سخت گرمی کے علاقے۔ تو ایسے وقت سایہ پہاڑوں کا ملتا ہے، درختوں کا سایہ ملتا ہے، قدرتی سایہ۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہے۔ عرب میں بہت لڑائیاں ہوتے تھے، تو دشمن کو دیکھیں پہاڑ کے غار میں چھپ سکتے تھے۔ یہ پناہ گاہیں کس نے دی؟ اللہ نے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ نے تمہیں جو قمیص، تم یہاں پیجامے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ عرب کا قمیص اوپر سے نیچے تک رہتا ہے، جھبے۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ گرمی سے محفوظ ہونے کے لیے یہ نعمت عطا فرمائی، گرمی سے بچاؤ کرتے ہو۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ لباس دیے جنگ میں دشمن کے ہتھیار سے حفاظت کرنے والے، اس کو زرہ کہتے ہیں، چمڑے کے اور لوہے کے لباس ہوتے تھے، جنگ میں استعمال کرتے تھے لوگ۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کیا ہے تاکہ تم اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پھر بھی اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آپ کے ذمے توفیق دینا نہیں ہے، آپ کے ذمے تو اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے۔ آپ حکم پہنچا دیے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تو ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہیں۔ بہرحال دنیا میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، کیا کرنا ہے کر لو، حساب کتاب آخرت میں، سزا جزا آخرت میں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو۔ گواہ سے مراد نبی ہیں۔ ہر امت کے نبی سے اللہ پوچھیں گا ماذا اجبتم، تم نے جب دعوت پیش کی تھی انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو نبی ان کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی بولنے کی۔ ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے معذرت طلب کی جائے گی۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا اب سے نہیں کرتے نا، نہیں، اللہ فرمائے گا تم کیے کیوں، چلو جہنم میں چلے جاؤ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، جب ظالم عذاب کو دیکھ لیں گے ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ دنیا میں پیغمبر بھیجے سمجھانے کے واسطے، کتابیں نازل کی، حالات بھیجے، پھر بھی نہیں سدھرے، تو وہاں پر کوئی چانس نہیں ہوگا معذرت کرنے کا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اچھا، وہاں کافر بھی ہوں گے اور جن کی پرستش کرتے تھے وہ بت بھی وہاں حاضر ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے مشرک اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو، قالوا، کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، کہیں گے اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہیں ہمارے بتاں کہ جن کو ہم پکارتے تھے، ان کی وجہ سے ہم بہہ گئے۔ وہ بت پلٹ کے جواب دیں گے، اللہ شعور دی عطا فرمائے گا، وہ پلٹ کر کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ بت پلٹ کے جواب دیں گے اللہ یہ جھوٹے ہی ہیں، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ کافروں کو بڑا غصہ آئے گا، کم بخت ان پہ ہم بھروسہ کریں تو انہوں نے ہمارے کو ہاتھ دے دیے، کہیں گے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ بدھ بولیں گے اللہ ان کو بھی ڈبل دے، کیوں؟ تیرے نبیوں کی بات بھی نہیں مانی اور کفر بھی کیا انہوں نے۔ اللہ فرمائے گا لڑو نہ کو، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ کافروں کو اس لیے کہ ایک تو کفر کا عذاب، دوسرے نبیوں کی بات نہیں مانی اس کا عذاب، اور بتوں کو ڈبل عذاب، ایک تو خود بھی جو ہے کفر میں مبتلا رہے اور دوسروں کو بھی کفر میں مبتلا کیا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ ہماری غلطی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور غائب ہو جائیں گا وہ جو دنیا میں وہ افترا باندھتے تھے، جھوٹ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ کفر کیے اور اللہ کے راہ سے روکتے رہے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کو ڈبل عذاب دیں گے، عذاب پہ عذاب، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ دنیا میں فتنہ فساد میں جاتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ
جو ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی نبیوں کو۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب پر گواہ بن کر وہاں پر پیش ہوں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی قرآن کریم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی تفصیلات ہیں قرآن کریم میں۔ وَهُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آگے ایک آیت رہ گئی، وہ آیت بہت خاص آیت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پورے شریعت اسلام کا خلاصہ اس ایک آیت میں آ گیا ہے۔ شریعت میں جتنی چیزیں ہیں نا حلال حرام سے متعلق، وہ تمام کا خلاصہ اس آیت میں آ گیا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خطبے کے اخیر میں یہ آیت ضرور پڑھتے تھے، اور جب سے امت کا یہ معمول رہا کہ جو بھی خطیب جمعہ کا دوسرا خطبہ دیتا ہے یا عید کا دوسرا خطبہ، تو اخیر میں یہی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اب ظاہر بات ہے اسپیشل آیت ہے تو اس کی تفصیلات بھی ہوں گی، اس لیے وقت مکمل ہو گیا اور یہ اہم آیت رہ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس آیت کی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ ہاں ایک اعلان سن لے، آنے والی جمعرات مہینے کی چوتھی جمعرات ہے، انشاءاللہ مسجد عمر فاروق عمر کالونی میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔